بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، آج کے اس درس میں سورۃ العادیات کا ترجمہ اور اس کی تشریح کی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت کے اندر، اس چھوٹی سی سورت کے اندر ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ دراصل یہ چھوٹی سی سورت جس کا نام سورہ عادیات ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ پہلی قسم اس نے کھائی ہے والعادیات ضبحا۔ عادیات کسے کہتے ہیں؟ عادیات یہ عادیتن کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں تیز رفتار گھوڑے، تیز رفتار گھوڑے۔ ضبحن، ضبحن کے معنی ہوتے ہیں ہانپنا اور ہنہنانا، یعنی گھوڑوں کا ہنہنانا اور ہانپنا۔ اللہ قسم کھا رہا ہے، کہہ رہا ہے ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، یعنی قسم ہے ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی۔ یہ کون سے گھوڑے ہیں جو ہانپتے ہیں، دوڑتے ہیں، جن کی اللہ قسم کھا رہا ہے؟ یہ وہ گھوڑے ہیں جو اسلام اور کفر کی جنگ میں شامل ہوتے ہیں، جنگ میں اس کو لے کر کے جاتے ہیں اپنے سواری کو، اور مسلمان عام طور سے جنگوں میں گھوڑے ہی کا استعمال کرتے تھے، لیکن یہ گھوڑے تیزی کے ساتھ اپنے سواری کو لے کے دوڑتے تھے اور جنگ میں گھس کر کے مقابلہ کرتے تھے، اور عام طور سے کیا نام ہے، لڑائی میں، جنگ میں یہ گھوڑے بہت اہم رول ادا کرتے ہیں۔ ان گھوڑوں کی قسم اللہ کھا رہا ہے، اور میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے مخلوق میں سے جس کی بھی چاہے وہ قسم کھا سکتا ہے، لیکن انسان مخلوق کی قسم نہیں کھا سکتا۔ انسان صرف حقیقی خالق یعنی اللہ کی قسم کھا سکتا ہے۔ فرمایا قسم ہے ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ فالموریات، موریات یہ ایرا سے مشتق ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں آگ نکالنے والے۔ قدحا، فالموریات قدحا، قدحا کے معنی ہوتے ہیں ایڑیوں کا ٹکرانا، گھوڑے کی ایڑیوں کا ٹاپ مارنا۔ کیا مطلب اس کا ہوا ہے کہ جب گھوڑے لڑائی میں جاتے تھے تو آپ جانتے ہو کہ گھوڑے کے پیروں میں نیچے نچلے حصے میں جسے کھور کہتے ہیں، اس میں لوہے کی نال لگائی جاتی ہے، کیونکہ گھوڑے تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں، اور سرزمین، عرب کی سرزمین مکہ اور مدینہ اور اس جیسے جو جگہیں ہیں جیسی، اس میں سب پتھریلی جگہیں ہیں، پتھریلی زمین ہے۔ جب گھوڑوں
کی رفتار بڑھتی اور گھوڑے جب دوڑتے تیزی کے ساتھ تو ان کے پیر جب پتھروں پہ پڑتے تو اس سے چنگاریاں نکلتی، کیونکہ گھوڑوں کے کھوروں میں، ان کے پیروں میں لوہے کی نال لگی ہوتی تھی، اور یہ لوہے کی نال جب پتھروں سے ٹکراتی تو اس کے اندر آگ کی چنگاریاں نکلتی۔ تو اسی گھوڑے کی گویا کی تعریف میں اللہ تبارک تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، فرمایا فالموریات قدحا، یعنی قسم ہے ٹاپ مار کر آگ نکالنے والے گھوڑوں کی، قسم ہے ٹاپ مار کر، ایڑی لگا کر آگ نکالنے والے گھوڑوں کی۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، آیت نمبر 30، فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، مغیرات اغارہ یغیروں سے، جس کے معنی ہوتے ہیں حملہ کرنا، مغیرات حملہ کرنا، دھاوا بولنا، فالمغیرات صبحا، اور صبح سے مراد صبح کا وقت ہے، یعنی قسم ہے فالمغیرات صبحا، قسم ہے کس کی؟ صبح کے وقت حملہ کرنے والے گھوڑوں کی۔ گویا کہ ان تین آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ قسم کھا رہا ہے ان گھوڑوں کی جو تیز رفتار ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں جنگ میں، اور دوسری آیت میں اللہ فرما رہا ہے جو ٹاپ مار کر آگ نکالتے ہیں ان کی قسم، اور تیسری آیت میں فرما رہا ہے کہ صبح یعنی صبح کے وقت گھوڑے جو حملہ کرتے ہیں ان کی قسم۔ اس کے بعد فرما رہا اللہ تعالیٰ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، فَأَثَرْنَا، اثارہ کے معنی ہوتے ہیں اڑانا، بکھیرنا، فَأَثَرْنَا بِهِ نَقْعًا، اور نقعًا کے معنی ہوتے ہیں گرد و غبار، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا۔ تو یہ ان گھوڑوں کی قسم کھانے کے بعد ان کی صفت بیان کر رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہ وہ گھوڑے کیسے ہوتے ہیں، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پس اس وقت وہ گرد و غبار کو اڑاتے ہیں، بس اس وقت وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں، یعنی جنگ میں جاتے ہیں ان کے چلنے سے، ان کے پیروں کے ٹاپ مارنے سے بالکل دھول اڑاتے ہوئے چلتے ہیں، گرد و غبار اڑتے ہیں۔ آگے اللہ فرما رہا ہے ان الانسان لربہ لکنود، نہیں اس سے پہلے بھی ایک آیت ہے فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا اور فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، فَوَسَطْنَا یہ وسط سے ہے جس کے معنی ہوتے ہیں درمیان، یعنی بیچ میں گھسنا، بیچ میں، فَوَسَطْنَا یہ وسط کے معنی ہوتے ہیں درمیان، یہاں مراد کیا ہے؟ درمیان یعنی بیچ میں گھسنا، اور جمع کے معنی ہوتے ہیں یہاں مراد، جمع کے معنی اکٹھا ہونا مراد یہاں دشمن کے لشکر یہاں مراد جمع سے، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر وہ فوجیوں کے درمیان، یعنی جو مسلمانوں کی فوج ہوتی ہے اور کافروں کی جو لڑائی ہوتی ہے، تو فرمایا پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں، یعنی وہ گھوڑے، بس وہ اسی درمیان میں فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، یعنی دوڑتے ہیں، گرد و غبار اڑاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ فوج میں گھس جاتے ہیں اور لڑائی ہو جاتی ہے، شروع ہو جاتی ہے۔ یہ گھوڑوں کی صفت ہے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے ان الانسان لربہ لکنود، لکنود اس کے معنی ہوتے ہیں لکفور، لکنود بمانا لکفور، کفر یعنی ناشکری کرنا۔ بے شک انسان اپنے رب کے ساتھ ناشکری کرتا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کے ساتھ یعنی اپنے رب کے لیے ناشکری کرتا ہے۔ کیسی ناشکری؟
وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یہ اپنے آپ خود اس پر گواہ ہے، یعنی وَإِنَّهُ، اور بے شک انسان عَلَى ذَلِكَ، اس بات پر لشہید، خود گواہ ہے۔ کس بات پر گواہ ہے؟ ناشکری پر۔ انسان اللہ کے ساتھ ناشکری کرتا ہے، کیسے پتا؟ کیونکہ وہ خود اس پر گواہ ہے۔ کیسے گواہ ہے؟ آگے اللہ فرما رہا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، خیر سے مراد یہاں مال ہے، خیر سے مراد مال دولت۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں لشدید، بہت سخت ہے، یعنی مال سے بہت سخت محبت کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ خود اس پر گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ خیر کی محبت، یعنی مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ مال کی محبت میں سخت کا کیا مطلب ہے؟ مطلب جب انسان مال کی محبت میں سخت ہو جاتا ہے تو سارے حقوق روک دیتا ہے، یعنی مال میں جن کے حقوق ہیں ان کو ادا نہیں کرتا، صدقہ خیرات نہیں دیتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، غریبوں، مسکینوں، رشتہ داروں، بیواؤں، پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتا، سب مال اکٹھا کر کے رکھتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہو کہ انسان مال کو گن گن کے رکھتا ہے، الذی جمع مالہ وعددہ، یعنی انسان مال کو گن گن کے رکھتا ہے۔ تو جب گن گن کے رکھتا ہے یہ کب ہوگا؟ جب اس میں سے خرچ نہیں کرے گا۔ تو یہاں فرمایا اللہ نے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، فرمایا کیا وہ نہیں جانتا ہے؟ افلا یعلم، کیا وہ نہیں جانتا؟ اذا بعثر ما فی القبور، جب وہ قبروں سے اٹھایا جائے گا، جب وہ قبروں سے اٹھایا جائے گا یعنی زندہ کیا جائے گا، باہر نکالا جائے گا، کیا وہ نہیں جانتا ہے؟ وحصل ما فی الصدور، وحصل ما فی الصدور، حصلہ سے مراد یہاں ظاہر ہونا، وحصلہ اور ظاہر کیا جائے گا، ما فی الصدور جو کچھ ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے، یعنی سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی۔ انسان سینے میں کچھ باتوں کو رکھتا ہے، کسی سے کہتا نہیں ہے، دل میں چھپا لیتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس دن جب قبروں سے وہ اٹھایا جائے گا اور اس کے بعد حساب و کتاب کا معاملہ سامنے آئے گا اور وہاں ذرے ذرے کا حساب ہوگا، تو وہاں اللہ تبارک تعالیٰ سینے کے بھید کو بھی ظاہر کرے گا، کس کے سینے میں، کس کے دل میں کیا بات تھی، کیا نیت تھی، کیا سوچتا تھا، اچھی چیزیں، بری چیزیں، وہاں سارے راز آؤٹ ہو جائیں گے، ساری پوشیدہ باتیں سینوں کی ظاہر ہو جائیں گی۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا رب ان کے ساتھ اس دن، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اس دن ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ لخبیر، باخبر۔ خبیر کے معنی ہوتے ہیں باریک بین، ہر چیز سے، ہر بات سے خبردار رہنا۔ بے شک ان کا رب ان کے اس دن ان سے ہر بات پہ خبردار ہے، ہر بات کے بارے میں اسے خبر ہے، وہ جانتا ہے۔ اسی لیے فرمایا ان ربہم بہم یومئذ لخبیر،
بے شک ان کا رب ان کے ساتھ اس دن ہر بات سے باخبر ہوگا، ہر چیز ان کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ باخبر ہے، جانتا ہے، اور اس کو سامنے اللہ تبارک تعالیٰ پیش کرے گا۔ یہ سورۃ العادیات کی مختصر تشریح اور اس کا ترجمہ تھا، اور انشاءاللہ کل سورۃ الزلزال کے بارے میں ترجمہ اور تفسیر کی جائے گی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Beliau ini